अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त स्वात में मौजूद हूं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हवाले से यहाँ पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें सुबह भर से माहिरीन, स्टेक होल्डर और दिगर अथॉरिटीज़ के लोग शरीक है। ये अहवाल आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। मेरे साथ रहे। प्रोजेक्ट मैनेजर नूर मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस वर्कशॉप से इनको क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इसमें कहाँ से लोग इसमें शरीक हुए, तो इस हवाले से जानते हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से और आइंदा का लाए अमल क्या है, मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें आप कहाँ खड़े हैं? शुक्रिया शिरीन ज़ादा साहब। और ये जो आज का इवेंट था, ये हमने जो माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक एक प्रोजेक्ट मंसूबा हमने शुरू किया है, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। और ये मंसूबा बुनियादी तौर पर हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में शुरू करने जा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें जो माहौलियाती तब्दीली आए हैं और उसके जो असरात हैं कि लोग उससे किस तरह निपटे, उसमें हम क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों की महारतें बढ़ाएंगे, लोगों के अंदर आगाही लाएंगे, ताकि वो जो मुस्तक़बिल में माहौलियाती तब्दीली के गलत असरात है उससे बेहतर तौर पे निपट सकें। जानते हैं कि इस जो सेमिनार है इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, आइंदा का लाए अमल क्या है, और जो माहौलियाती तब्दीली है इसके जो नुकसानात है उसको कैसे रोका जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, टाइम देने का शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अनवर ख़ान है। मैं डीजी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो सेमिनार है और ये जो प्रोग्राम है, ये एक एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे अब ट्रिकल डाउन कर गए जो हमारे प्रोविंशियल और नेशनल पॉलिसीज़ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस किस्म के सेमिनार कम्युनिटी के लेवल पे और लैंड डिपार्टमेंट के साथ मुनक़िद हुआ। और इसमें न ये कि लैंड डिपार्टमेंट के बल्कि कम्युनिटी के लोगों की अवेयरनेस भी होगी और उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड होगी। और इंशाल्लाह जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जो एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज़ हमने अपने प्रोविंशियल पॉलिसी में दी है उस पर मनवान इंशाल्लाह अमल होगा। सर, मैं थोड़ा सा अगर चूँकि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग पर मैं काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो ऐसा मुमकिन है दरिया स्वात में अगर हम क्रश दे के बहुत सारे मतलब अगर चतराल की सतह को हम देखें तो वहाँ पर बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं, उस दरिया को रोक के, तो एक तो मछली जो है ना उसकी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, शिकार के लिए मतलब मखसूस जो डेज है उसमें भी शिकार किया जा सकता है। तो इस हवाले से दरिया स्वात को एक तो इंक्रोचमेंट है, दूसरा इसको गंदा किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बड़ी पर्टिनेंट और इम्पॉर्टेंट बात की है। एक तो मैं ये बताता चलूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया हुआ है दरिया स्वात की रिहेबिलिटेशन के लिए, और उस पे एक स्टडी भी शुरू है जिसमें इसकी ना तो पुरानी जो इसकी जो हालत है उसमें लाई जा रही है, बल्कि उस पे हम अपना एक जो है ना एनवायरमेंटल स्टडी भी कर रहे हैं कि इसका इकोसिस्टम को बहाल किया जाए। और आपने जो बात की है ये बहुत अच्छी बात है और इस पे काम हो सकता है। ऑलरेडी एक लिविंग इंडस पे एक काम हो रहा है, अगर उसको हम रिप्लिकेट करें तो इसमें आपने जिस तरह बताया मछली का लोगों के लाइवलीहुड का भी वो ज़रिया बन सकता है। और इसको हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर और उस तक ले आएँ उसको।
سے پروجیکٹ منیجر لالا رخ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہے, آپ کی ارادے کیا ہے آگے کام کا, اور یہ بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کے جو نقصانات ہیں اس کو کیسے کم کیا جا سکے گا. ایسا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اور چیلنج بن چکا ہے یہ پاکستان کے لیے. اس وقت پاکستان 5th رینک پہ آ چکا ہے, تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کلائمیٹ چینج سے جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں, جیسے کہ ابھی سیلاب آیا تھا یا بیماریاں آتی ہیں, تو اس کو کس طرح سے وہ اس کے لیے پریکاشنری میجرز کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں ہم اویئرنیس ریزنگ کریں گے, کیپیسٹی ریز کریں گے کمیونٹی لیول پر, ویمن کی, PWDs کی, یوتھ کی اور ایگریکلچر کے لوگوں کی, فارمرز کی. تو اس میں ہمارا مین یہ ہوگا کہ ہم فوکس جب ویمن پہ کریں گے تو ہم ان کو جا کے ہیلتھ اور واش کے بارے میں کیپیسٹی بلڈ کریں گے, اویئرنیس ریزنگ کریں گے. اسی طرح اسکولز میں بھی جا کے بچوں کو ہم کچھ سیشنز دیں گے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں, اور اگر فیوچر میں اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ان پہ آتی ہے تو وہ کس طرح سے اس کو فیس کریں گے. اور سب سے تھرڈ امپورٹنٹ چیز ایگریکلچر ہے, لوگوں کی لائیولی ہوڈ بہتر ہو, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے جو فارمرز ہیں ان کا سارا کچھ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو ان کی لائیولی ہوڈ کو بہتر بنانے کے لیے ہم انہیں کچھ ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کریں گے جس میں ان کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ ان کو یوز کر کے اپنے لائیولی ہوڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم فیمیل فارمر جو ہے, ویمن فارمرز, ان کو بھی ہٹ کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی ہمارے ٹارگیٹ گروپ پہ ہے. ان کو کچر گارڈننگ وغیرہ جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ان کو سکھائی جائیں گی, تاکہ جب اس طرح کا کچھ ہو تو ان کو معلوم ہو کہ انہیں کس طرح سے یہ سب چیزیں فیس کرنی ہیں. Very street level, school level and grassroots level. Yes, please hand over to HR. میرا نام ڈاکٹر حبیب ہے اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر EPA انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پشاور میں کام کر رہا ہوں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی دنیا میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے نقصانات کیسے کم کیا جائے؟ کلائمیٹ چینج میں دیکھیں, ایک تو میٹیگیشن اسٹریٹجی ہے, ایک اڈاپٹیشن ہے. تو میٹیگیشن کے حوالے سے ہمارے ملک کی میٹیگیشن تو آبویسلی ہے, لیکن ہمارا کنٹریبیوشن بہت زیادہ کم ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ہماری چونکہ اثرات بہت زیادہ ہے ہماری کنٹری میں, تو آبویسلی اس کے لیے اڈاپٹیشن اسٹریٹجی پہ زیادہ کام کرنا چاہیے. اور لوگوں میں اس کا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اویئرنیس ہے میرے خیال میں. تو آبویسلی اگر اویئرنیس ہو تو وہی سے ہم سٹارٹ کریں گے, اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آبویسلی اس کا افیکٹ جو ہے ایگریکلچر پہ بھی ہے, ہیلتھ پہ بھی ہے, ہر چیز پہ ہے جس طرح. تو آبویسلی اس کی جتنا مطلب ہے کہ اس کی ڈسیمینیشن ہو, اویئرنیس کیمپینس ہو اس طرح کی, تو ہم ایز اے ایجنسی ہم بھی اس کو انکریج کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو ہے میڈیا آپ بھی انکریج کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. یہ جو پروجیکٹ ہے جو ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے, میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بہت افیکٹو ہے ان ٹرمز آف کمیونٹی ریزیلینس. تو لاسونا جو ہے وہ بہت عرصے سے کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو آئی بلیو کہ کمیونٹی ماڈل ہے دیٹ از ویری اپریشیٹیو, کہ جو ہے نا کمیونٹی کی ریزیلینس کے لیے ان کی کیپیسٹی کو انکریز کرنا کہ وہ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ کے ایڈورس افیکٹ سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی کیپیسٹی اتنی انکریز ہو جائے گی کہ وہ خود سے جو ہے کلائمیٹ افیکٹ سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں. Let me give you some details about GIZ Strengthening Climate Adaptation Program. تھینک یو سو مچ. میرا نام خدیجہ بانو ہے اینڈ میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ہے. میں اس GIZ اسٹرینتھنگ کلائمیٹ اڈاپٹیشن پروجیکٹ میں ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر کام کر رہی ہوں. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ اس طرح کے سیشن کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ لوگوں کو اورینٹیشن دینا تھرو اس طرح کی میٹنگ سے, گیدرنگ سے. سب سے پہلے جب ہم ڈیسیژن میکرز جیسے آج کے ایونٹ میں ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس پروونشل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے ہوئے تھے, اور ڈیسیژن میکرز کو جب ہم مینٹلی اورینٹ کریں گے آن دس کلائمیٹ چینج سبجیکٹ کہ کیسے ہم نے اویئرنیس ریزنگ کرنی ہے, کیسے کلائمیٹ کو اڈاپٹ کرنا ہے, تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ امپلیمنٹیشن میں سب پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوں گے. اور ہم لوگ اپنی کمیونٹیز کو, جیسے خاص طور پر ہماری خواتین اہم رول نبھا سکتی ہیں, ہمارے نوجوان اور اسکولوں کے بچے اور ہمارے فارمر کمیونٹیز,
کو جب متعارف کروایا جائے گا کلائمیٹ چینج کے بارے میں، تو یہی وہ رول، یہ لوگ ہیں جو کہ مین ایکٹرز ہیں ہمارے، اور کلائمیٹ کو سمجھنے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ آپ بتائیں کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر عابد GIZ پاکستان سے، اور اب اس میں جو مین مقصد یہی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہر ہمارے جو شعبے کو اس میں متاثر کر رہا ہے، چاہے وہ ہماری ایگریکلچر ہے، ہیلتھ ہے، جہاں اوور آل جو ہماری لائیولیہوڈ ہے تو وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا، اور اس میں ہمیں گراس روٹ لیول سے، جیسے ہم اس میں بچوں کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، خواتین کو بھی اس میں آگے آنا پڑے گا، اس میں سول سوسائٹی، ایون کہ میڈیا اس میں بڑا ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری اوور آل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بھی ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے کہ وہ اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیسیژن میکنگ کرے۔ اور اس والے سے آج بڑا اچھا موقع تھا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ہر شعبہ زندگی کے اس میں حائق زندگی کے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں بہت اچھی ڈسکشن بھی ہماری ہوئی کہ اس کو ہم مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے بڑا ایک اچھا ایک سٹارٹ ہے ہمارے لیے۔